وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ فائق جمشید اتاری ہے اور میں اورنگی ٹاؤن سے بلانگ کرتا ہوں اور میرے بزم کا نام بزم وادی رضا ہے۔ میرا امیر سنت سے یہ سوال ہے کہ بہت زیادہ چراغا کرنے پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اتنے خرچے کیوں کرتے ہو، ہلکا ہاتھ رکھو بھائی۔ تو ایسے لوگوں سے کیا ہم کہیں اور کیسے سمجھائیں، اور آپ کے بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ آپ اس حوالے سے کیا ہمیں رہنمائی فرمائیں گے؟ ایسا کہ جب شادی پر جو خرچہ ہوتا ہے 30 ڈشیں، 25 ڈشیں، پوری عمارت لوگ دلہن بناتے ہیں، بعض وقت گدی سجاتے ہیں، ان کو کوئی کچھ نہیں بولتا ہے نا۔ اور یہ جب جشن ولادت کے ٹائم پر ہم نے 12 بلب کا کہا ہے، میں نے 12 جھنڈوں کا کہا ہے۔ یہ تو جب ہوٹل میں جاؤ تو شاید یہ اس کی رقم اتنی ہے کہ وہ بل بھی نہ بنے اس کا ہوٹل کا، اس سے زیادہ ہی بنے۔ یہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ یہ یوں مت کرو تو یوں کرو تو یوں مت کرو، تو غریبوں کو دے دو تو بیواؤں کو دے دو، تو 5 لاکھ کا موبائل بیچ کر 5000 والا رکھ، باقی بیوہ کو دے دے کسی کو، تو ہوتا ہے نہیں اس کی ضرورت ہے، تو تم کو اس کی ضرورت ہے، ہم کو اس کی ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ یہ دھومیں تو بڑھتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ہر سال، ہم نے تو دیکھا کہ اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ البتہ آپ کے ذاتی پیسے ہیں، ہے نا، آپ کے ذاتی پیسے ہیں اور آپ عمارت سجانے لگے ہیں۔ ایک میں آپ کو کام کی بات بتا رہا ہوں، صرف اسی کو مد نظر رکھیے گا کہ چندے کے پیسے تو اپنے چراغاں کے لیے لیے گئے، اب یہ آپ کسی کے کفن میں بھی نہیں دے سکتے، یہ لیے چراغاں کے لیے، کفن پہ دینا چاہیے، ڈالو جیب میں ہاتھ، پیش کر دو کفن۔ اس چندے سے کیوں جو آپ نے چراغاں کے نام سے کسی سے لیے، کہ اس جس مد میں لیا اس مد میں خرچ کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ کی ذاتی عمارت آپ سجا رہے ہیں، ذاتی پیسے آپ کے، اب اس میں پتا چلا کہ پڑوسی جو ہے یہ اس کا بچہ بیمار ہو گیا ہے اور علاج کے لیے اس کو بہت تکلیف ہو رہی ہے، تو اب آپ نے وہ 2-4 جھالریں کم کر کے اس کی رقم بچا کر بھلے آپ اس غریب کو دے دیں، سب آپ کا کام ہے۔ تو یہ آپ نے جو مائنس کیا نا، یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ درست ہے، بلکہ یہ افضل ہے، کہ ضرورت ہے یہاں۔ لیکن یہ کہ جو چندہ کر کے ہم چراغاں کے نام پر کرتے ہیں، اس میں ایک پائی بھی ہم کسی اور کام میں خرچ کر ہی نہیں سکتے، ہم باؤنڈ ہے اس کے لیے، پابند ہے، یہ سمجھا اس طرح۔ لیکن یہ بعض کوالٹی ہوتی ہے نہیں سمجھتے، اپنے ہاں یہ ایک سے ایک کریں گے۔ یعنی ایسا شخص جو ہمارے جلوس میلاد پر تو وہ کچھ نہ کچھ بولے گا کہ یوں اور یوں اور یوں، یہ آپ کو سیاسی جلوس میں آگے آگے نعرے لگاتا ہوا ملے گا، بعض اوقات ایسا بھی ہوئے گا۔ اب اس کا کیا علاج ہے کہ بعض اوقات آدمی کو پیٹ میں درد کچھ اور ہوتا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے، دعوت اسلامی کا شفا خانہ کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ علاج ہو جائے گا۔ آ تو جاؤ، آ کر تو دیکھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حج پر کتنا خرچ ہوتا ہے، اربوں خربوں روپے۔ کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا کہ حج بند کروا دیا جائے، اتنا خرچہ نہیں کرو۔ قربانی پر اربوں خربوں روپے خرچ ہوتا ہے، الحمدللہ اللہ کی راہ میں قربان ہو رہا ہے۔ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا کہ اس کو ختم کرو، نعوذ باللہ، یہ قرآن میں حکم ہے، فصلی لربک وانحر، اللہ کے لیے نماز پڑھو، قربانی کر۔ تو ہم تو قربانی اپنی طرف سے نہیں کر رہے، اللہ کا حکم ہے اس لیے کر رہے ہیں۔ حج اپنے لیے نہیں کر رہے، اپنی طرف سے کہاں کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے اس لیے ہم کر رہے ہیں۔ تو خرچہ تو ہوگا، یہ عالی شان مسجدیں بنی ہوئی ہیں، تو آپ بولو مسجد کو اب کیا یار، نمازی تو آتے نہیں ہے، یہ 2-4 جو غریب بیچارے ادھر ادھر فٹ پاتھوں پہ پڑے، یہ مسجد ان کو دے دو، یہ رہیں گے۔ تو کسی بھی مسلمان کی سمجھ میں نہیں آئے گا بھائی۔ حضور نے فرمایا اس میں کوئی شک نہیں، الا وانا حبیب اللہ۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد کہاں لکھا، میں نے کہا حضور نے میلاد سارے نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد پھر حضور نے اپنی شان خود بیان فرمائی ہے۔ وہ تو کوئی جانور بھی خوش ہوئے۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ لوگ میلاد شریف کے مہینے میں آ کر لوگوں کو دلیلیں مانگتے ہیں۔ میں نے کہا بے وقوف، حضور کی تشریف آوری پر تو جانور بھی خوش ہو گئے، درندے بھی خوش ہو گئے، پرندے بھی خوش ہو گئے، دریا بھی خوش ہو گئے، آگ بھی خوشی میں آ کر اس نے پانی کی شکل اختیار کر، ٹھنڈی ہو گئی نا، پانی کا کام ہے ٹھنڈا ہونا،
ہاں تو پانی کے اندر آگ کی خاصیت پیدا ہو گئی اور آگ کے اندر پانی کی خاصیت پیدا ہو گئی۔ پتہ نہیں تو کیسا مسلمان ہے کہ تو اس پر بھی دلیلیں مانگتا ہے۔ حضور خود نبیوں کا تذکرہ سننے کے بعد حضور نے فرمایا ہاں باتیں ایسی ہی ہے، لیکن الا وانا حبیب اللہ ولا فخرہ، میں اللہ کا محبوب ہوں۔ ہاں وانا اول شافع وانا اول مشفع یوم القیامہ، فرمایا سب سے پہلے قیامت والے دن میں ہی شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت کو قبول کیا جائے گا۔ ولا فخرہ وانا حامل لواء الحمد تحتہ آدم فمن دونہ یوم القیامت ولا فخرہ، فرمایا جانتے ہو لواء الحمد اس دن میرے ہاتھ کے اندر ہوگا۔ حضور نے فرمایا لواء الحمد میرے ہاتھ میں ہوگا اور اس جھنڈے کے نیچے جناب آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک سارے انبیاء بھی اس جھنڈے کے نیچے ہوں۔ اور میرے آقا نے فرمایا وانا اول من یحرک خلق الجنہ، فرمایا جانتے ہو سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں کھٹکھٹاؤں گا، فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المومنین، فرمایا اللہ رب العالمین اپنے دست قدرت سے خود دروازہ کھولے گا۔ فیفتح نہیں فرمایا کہ دروازہ کھل جائے گا، نانا اس کا فاعل بھی رب نے ذکر فرمایا، فیفتح اللہ لی، خود میں جب دروازہ کھٹکھٹاؤں گا نا تو رب العالمین خود جو ہے وہ اپنے دست قدرت سے وہ دروازہ کھولے گا۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان ہے۔ سب کچھ اللہ نے اپنے حبیب کے لیے بنایا، اور قیامت والے دن پھر فیدخلنیہا ومعی فقراء المومنین۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، دخل یدخل دخولا فهو داخل، اس کا معنی ہے ظاہر ہے مسجد کا دروازہ کھلا ہے تو وہاں کوئی بندہ تو نہیں نہ کھڑا، ہر بندے کو کہہ رہا ہو جناب آئیے آئیے نماز پڑھنے کے لیے آئیے۔ دروازہ جب کھل گیا تو جس کا دل کرے آئے۔ ہاں دروازہ کھلا جو ہوا ہے تو ہم کسی کو خاص تو نہیں کہتے کہ آئیں جناب آپ بھی نماز پڑھ لیں، آپ بھی جمعہ پڑھ لیں، دروازہ کھلا ہے جو آ رہا ہے نماز پڑھنے کے لیے آ جائے۔ لیکن اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ حضور نے فرمایا جب دروازہ کھلے گا تو میں خود داخل ہو جاؤں گا، اس کا معنی یہ نہیں ہے۔ ادخل یدخل، ادخال کا معنی ہے داخل کرنا، اور دخل یدخل دخول کا معنی ہے خود بخود داخل ہو جانا۔ آپ جانتے ہیں نا مہمان آ رہے ہو تو بندہ دروازے پر کھڑا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں تشریف لائیے جی، کہتے ہیں نا تشریف لائیے جی، تشریف لائیے جی۔ تو یہ عجیب بات ہے، حضور نے فرمایا فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا معی فقراء المومنین۔ حضور نے فرمایا جب رب العالمین اپنے دست قدرت سے دروازہ کھولے گا نا اور پھر خود ہی فرمائے گا میرے حبیب یہ آپ کے لیے بنی ہے، تشریف لائیے۔